مجھے بڑا شوق ہے پری لوڈ چیزیں لینے کا. پری لوڈ از اے ڈفرنٹ وے آف سیئنگ سیکنڈ ہینڈ. اگر آپ جمعدار بننا چاہتے ہیں نا تو دنیا کا سب سے بیسٹ جمعدار بنے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, تو بس اگر وہ یاد رکھیں گے ایوری تھنگ ول بی گڈ. جتنی چادر ہے اتنے ٹانگ پھیلائیں گے تو زندگی بھر آپ آرام سے رہ سکتے ہیں. سالے گجراتی بنیے یار, کیا ہو گیا تم لوگوں کو بھائی؟ تو نے اس طرح کی تربیت دی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں میں نے فار ایگزامپل اب میں جاتا ہوں, مجھے بڑا شوق ہے پری لوڈ چیزیں لینے کا. پری لوڈ از اے ڈفرنٹ وے آف سیئنگ سیکنڈ ہینڈ. اب میں یہ دنیا کے سامنے کتنا اچھا ورڈ ہے, کتنا اچھا الفاظ ہے. I used to go for pre-loved all the time. کتنا اچھا الفاظ ہے رائٹ. اب میں دنیا کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے تمام الف کے جو ویورز ہیں اور باہر کے ویورز ہیں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شرم والی بات نہیں. اللہ کا شکر, کوئی شرم کی بات نہیں. تو بچے دیکھتے ہیں کہ یار اگر ہمارا ابا اس چیز سے خوش ہے تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تصرف میں بالکل بھی یقین رکھتے آپ نا. اب ابا جان بوجھ کے پرانی چیزیں بچوں کو خرید کے نہیں دے گا, رائٹ, لیکن ابا ضائع بھی کچھ نہیں کرے گا. اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی اور دینوی دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس کی پرفیکٹ مثال علی خان ہے. میں قسم کھاتا ہوں کسی دوست ہے, ان کی روٹینز ہمیں پتہ ہے, لیکن بات سن, اگر چاندنی کا ذکر نہیں کیا نا تو ہم فارغ ہو جائیں گے. ماں کا ذکر ہے, تمہاری بچوں کی جو والدہ ہیں, آپ کی جو اہلیہ ہے, ان کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہوگا. بہت زیادہ کنٹریبیوشن. ان کا کنٹریبیوشن بچوں سے پہلے کا بھی ہے, کیونکہ جس عہدے سے اور جس فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے وہ ہیں اور جہاں میں تھا, زمین آسمان کا فرق تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ پہ, میرے کانفیڈنس پہ, میری falling in love and then trying to نبھاؤ نہیں کر سکتے. they do, تو وہیں سے گر کر ڈش یہاں آ گئی. literally fell in love. لیکن ماشاءاللہ جس طرح اس نے نبھایا, آج تک مجھ سے ایک چیز نہیں مانگی اور کبھی بھی کسی طرح کا فائنینشیل پریشر مجھ پہ نہیں ڈالا. آپ جانتے ہیں کہ ایز این ایکٹر زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے. میں نے چھوڑ دیا اس لیے اب پتہ چل رہا ہے کہ واقعی بڑی ایک مینٹل سیٹسفیکشن جو ہوتا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کے حوالے اپنے گھر, اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ واپس آئیں گے تو آپ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے, اور ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جب بھی ماں کا پڑھا لکھا ہونا بڑا ضروری ہے. بہت ضروری ہے سر, کسی کا بھی پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. بھی آپ مثال دیکھیں اگر تو دیکھیں ماشاءاللہ اس نے اکیلے یا تھوڑی سپورٹ کے ساتھ, but being a single woman is an uphill task. It's a huge uphill task. اور اب جب آپ دنیا میں آ کے پریکٹیکل لائف میں گھستے ہیں, مرد کی حیثیت سے اگر اتنی مشکلات ہیں تو ورکنگ ویمن کے لیے کتنی زیادہ ہوں گی آپ امیجن نہیں کر سکتے. نہیں بھائی جان, ایز اے ینگ مین جو اپنے ابا کا دیوانہ تھا, میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ امی could get remarried. اس وقت تو کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا. آج میں سوچتا ہوں کہ امی نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی. یہ میں پوچھ رہا ہوں مگر چھوڑو کیا فائدہ. تو اب جا کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار امی کے لیے بھی کوئی کمپنی ہو. اس کی وجہ تو مگر اس وقت آف کورس تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ سیکریفائس کیا, تو ایک ماں ہی ایسا کر سکتی ہے. نہیں, مرد کی فطرت میں یہ چیز ہے ہی نہیں. دیکھیں میرے ابا نے فوراً شادی کر لی. خدا نہ خواستہ اگر میرا ڈیورس ہو جائے تو میں اپنے آپ کو جانتا ہوں, میں جانتا ہوں ایز اے مرد میں اکیلا نہیں رہ سکتا, لیکن عورت میں یہ طاقت ہے, اور عورت بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے گھر گرہستی کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے. نہیں, ہر قسم کی مثالیں ملتی ہیں. مرد حضرات نے بھی یہ کیا, سنگل فادرز نے بھی یہ کیا. ہوتے ہیں ایسے لوگ, یا نہیں ہے کہ نہیں ہے. نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میری فطرت میں یہ اکیلا رہنا نہیں ہے. تو when I come home مجھے وہ رونق چاہیے, مجھے ہلچل چاہیے, مجھے تھوڑا سا لاڈ پیار چاہیے کہ میں آؤں شیروں کی طرح لیٹ جاؤں کہ او یار کچھ تھکا ہوا آیا ہو کھلا دو یار. تو وہ سب تو اٹس امپورٹنٹ فار می ان مائی لائف. اس قسم کی کوئی مذاق نہیں میں کہ اس کو آپ کے ساتھ جتنا لاڈ ہوتا ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ کھلاؤ. آپ تو کھلا تو رہے ہیں. لیکن اچھا کی مدد ہے لندن میں یا دبئی میں؟ دبئی میں اس وقت. اور سسٹر کے ساتھ تمہاری ریلیشن شپ کیسے؟ بہت پکا. میں کہہ رہا ہوں نا, ہم 3 ایک کمرے میں ساتھ گزرے پلے پڑے. تو میری بہن اور میں تو بالکل. کون سی چیزیں والدہ کی جو تھوڑی سی
آپ مما کی نا یہ والی جو عادت ہے نا یہ مجھے ذرا بری لگتی ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی زیادہ چڑ جاتی ہے مجھ پہ عمر کے ساتھ ساتھ. ارے بڑا یہ اب جب آدمی بچپن میں کسی چیز سے گزر رہا ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو ایک خاص رشتے ہوتے ہیں جس میں کئی چیزوں میں وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا دونوں طرف, لیکن پھر وہ خود بڑا ہوتا ہے, اس کی خود شادی ہوتی ہے, پھر وہ خود ایک خاوند بنتا ہے اور اس کے سامنے ایک بیوی آ جاتی ہے, اور وہ پھر آپ اس قسم کے رشتے کو کیسے دیکھتے ہیں, میاں بیوی کے رشتے کو, مرد اور عورت کے بچپن میں کیا سمجھتے تھے اور اب آپ کا کیا خیال ہے؟ ایز مائی ایکول فار اے اسٹارٹ, ٹھیک, سب سے ضروری چیز. دوسری چیز یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز کی طرح جو شادی شدہ رشتہ ہے اس پر کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یو کانٹ لیٹ اٹ میانڈر. اف اٹ میانڈرز, اس میں جو بھی اسپارک اور جوش تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یو ہیو ٹو کیپ ورکنگ ایٹ اٹ. ہاؤ امپورٹنٹ دا رشتہ از ڈکٹیٹس ہاؤ مچ ورک یو آر گوئنگ ٹو پٹ انٹو دا رشتہ. تو اگر آپ رشتہ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, بیگم کو خوش کرنا یا بیگم نے کچھ کر لیا آپ کو خوش کرنا, آپ کو خوش رکھنا. نو, I'll bring her a plant کیونکہ فلاورز مر جاتے ہیں تو مجھے اس سے چڑ آتی ہے. تو I'll bring a plant instead. Every day? Not every day. Every third day, fourth day? Whenever. Otherwise اگر میں کچھ خرید رہا ہوں اور میں نے کچھ دیکھ لیا تو مجھے پتا ہے کہ چندہ کو یہ پسند ہے تو فوراً لے لوں گا. Does she also give you? And she reciprocates exactly the same way. She knows how I like my food. اگر میں لیٹ آ رہا ہوں تو میں کہوں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو she'll make sure there's an egg sandwich for me. Little things that only a husband and a wife know. Yeah. So that has to remain. The other thing, feminism کا کیا بنے گا اس دوران یار تم؟ the other feminism سے پہلے the other thing I'd like to say is کبھی کبھار ایک مرد اور عورت کے رشتے میں بچے بہت اہمیت لے لیتے ہیں اور میرے حساب سے وہ غلط ہے کیونکہ بچے آپ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے نہیں ہوتے. یہ بہت احساس ابھی سے ہونے لگا تمہیں؟ بچوں کو تو آپ چلا جانا ہے بھائی اور آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو unless there are commonalities and unless آپ دونوں مل کر. What do you do together? Lots of things. Go to restaurants, cook, look after the house, normal activities, go to the beach, travel. بچوں کے بارے میں سوچنا. She's a good companion, اللہ کا شکر ہے, no complaints. And a supportive companion. As your children grow, what would you like them to grow up as? Good humans? What kind of person do you think they'll be? میں نے بچوں سے کہا ہے کہ پیسوں کے بارے میں مت سوچو اور پیسوں کی فکر مت کرو اور ایسی پروفیشن کے بارے میں مت سوچو جو آپ کو بڑا پے چیک دیتا ہے. ہم سب غلام ہیں اور سب ملازم تو ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کافی کما لیا ہے. تو اگر آپ جتنی چادر ہے اتنے ٹانگ پھیلائیں گے تو زندگی بھر آپ آرام سے رہ سکتے ہیں. آپ کچھ ایسا کرنے کی سوچیں جو آپ کو خوشی دیتا ہے اور جو آپ کا جذبہ ہے. اگر آپ وہ کریں گے تو پیسے آٹومیٹکلی اس کا بائی پروڈکٹ ہے, وہ تو آ ہی جائیں گے. لیکن آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے جس سے کسی اور کا کوئی فائدہ ہو اور وہ کسی اور دنیا بھی ہو سکتی ہے. انوائرمنٹ کے لیے کچھ کر لیں. تو کہتے کہ پھر ہم کیا بنیں؟ ایسے آپ جمعدار بن جائیں بھائی, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن میری صرف ایک کنڈیشن ہے, اگر آپ جمعدار بننا چاہتے ہیں نا تو دنیا کا سب سے بیسٹ جمعدار بنے, یہ بات جذبے سے جمعدار بنے, یہ نہیں کہ مجبوری سے بن رہے. That's my only condition کہ جو بھی کرو تہ دل سے کرو اپنے پورے جوش کے ساتھ. بیکاز اب والدہ کے ساتھ بہت اکثر بولتے رہتے ہیں آپ کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں ماں, اور وہ بھی جواب دیتے ہیں میرا بچہ. Is it a physical kind of relationship? It is a physical kind of relationship, لیکن یہاں کی گرمی دیکھتے ہوئے تھوڑی سی دوریاں نزدیکیاں میں بدل جاتی ہیں کبھی کبھی, یا نزدیکیاں دوریاں میں بدل جاتی ہیں. But بیچاری because she's had her falls and stuff, she's a bit fragile these days. تو روز دعا میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پہلے سے بہتر کھڑا کر. Miss your mother جب جاتے ہو باہر? All the time. I'm stopping next week to spend a couple of days with her in Dubai. So دن میں کتنے فون کر دیتے ہو؟ دن میں تو نہیں, لیکن ہفتے میں 3-4 بار تو گفتگو ہو ہی جاتی ہے. اور وہ تمہیں مس کرتی ہیں؟ شدید. شاید گرمیوں کی وجہ سے اور تھوڑی سی تپی ہوئی ہے. کے ساتھ مائیں زیادہ قریب ہوتی ہیں, یہ بات سچ ہے؟ آئی تھنک بیٹیوں
کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے, اور ان کے بچوں کے ساتھ بھی زیادہ انڈرسٹینڈ, نانیاں زیادہ اچھی اور نانیاں زیادہ اچھی ہوتی ہے دادیاں دادیوں اتنی سے, اچھی نہیں ہوتی. یہ بات سچ ہے, کیونکہ دادی پھر ایک غیر عورت کی ایک بچے پال رہی ہے, تمہارے نہیں. یہ ڈفرینس تو ہے, یہ ڈفرینس ڈیفینیٹلی ہے, لیکن دوبارہ تربیت پہ آ جاتی ہے بات کہ you're educated so everybody is fine. کیا کہنا چاہو گے ماں کے رشتے کے بارے میں اگر میں تم کو 1 منٹ دوں؟ چلو talk about the relationship, this beautiful relationship called mother and son. اس کے اوپر 1 منٹ دیں. آئی تھنک وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو چوز نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے, یو آر اسٹک ود دوز ریلیشن شپس, ناٹ جسٹ مدر بٹ آلسو یور فادر, یور چلڈرن. ماں کی سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کبھی بھی کوئی رانگ ڈیسیژن یا بری بات کبھی نہیں سوچ سکتی. دے آلویز ٹرائی اینڈ میک شیور کہ وہ جو بھی آپ کو نصیحت دیتی ہیں اٹس فار یور بیٹرمنٹ. اور کبھی کبھار بات بری بھی لگتی ہے کیونکہ شاید سچ ہو, تو اس وقت ایز اے میچور ہیومن بینگ رادر دین ریئیکٹنگ, کسی نے مجھے سمجھایا کہ آپ 1 2 3 کہہ لیں, ایک لمبی گہری سانس لے لیں اور ذرا سوچیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے, کس وجہ سے کہا جا رہا ہے, اور اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں بیفور ریئیکٹنگ. آج کل ہماری پیشنس اتنی کم ہو چکی ہے, دیٹ از ایکشن ریئیکشن وچ آئی ایم آلسو ویری مچ گلٹی آف. تو کبھی کبھار اٹس بیٹر ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ ریئلائز کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں. اگر ہم نے زندگی 50 سال کی دیکھی ہے تو انہوں نے شاید 75 ایئرس کی دیکھی ہے, تو جو بھی کہہ رہی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی. اینڈ یو آلویز ہیو ٹو ریممبر, وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, تو بس اگر وہ یاد رکھیں گے ایوری تھنگ ول بی گڈ.